السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایون ٹی وی اور میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں رانی اندلیب۔ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائن۔ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل نے ایک بار پھر جج صاحبان کو میڈیا پر بیان جاری کرنے سے روک دیا۔ ججز کو کوڈ آف کنڈکٹ میں اہم ترمیم منظور۔ اجلاس میں مجموعی طور پر 74 شکایات کا جائزہ لیا گیا، اعلامیہ جاری۔ دشمن سن لے کسی قسم کی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیں گے۔ بھارت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو جواب توقعات سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک اور واضح پیغام۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپریشن بنیان المرصوص سے قوم کا پاک فوج پر اعتماد مزید بلند ہوا۔ ازلی دشمن کے خلاف پیشہ ورانہ انداز میں رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ متعدد بیسز باشمول S-400 سسٹم کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی، غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا۔ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ ہم آپ کی بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ وطن کے دفاع میں شہید ہونے والوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک۔ طالبان حکومت تشدد کے بجائے باہمی تحفظ کا انتخاب کرے۔ افغان رجیم کو پراکسیوں سے لگام ڈالنی چاہیے۔ یہ پراکسی افغانستان سے پاکستان پر حملے کرتی ہے۔ بھارت نے اس دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر اپنایا۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج اس کی ہائیبرڈ گنز ہیں، ہر قسم کی دہشت گردی اور پراکسی کو ہاک میں ملا دیں گے۔ غزہ میں امن کے لیے پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا۔ آزاد فلسطینی ریاست چاہتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا، مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف غیر متزلزل ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات دوبارہ متحرک کرنا خوش آئند۔ صدر ٹرمپ کی دنیا میں قائم امن کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ حرمین شریفین کی پاسبانی پاکستان کے لیے بڑا اعزاز۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ، مضبوط تعلقات کا آغاز۔ پاکستان خطے میں بڑی قوت کے طور پر ابھرا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ پاکستان میں مستقل طور پر خطے میں اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں بھی مثبت کردار ادا کیا۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری پر فخر ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، رخ کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے چلیں، دیپالپور تحصیل رپورٹر تھانہ ڈلیانہ کا افتتاح۔ RPO صاحبال محبوب رشید نے تھانہ ڈلیانہ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ تقریب میں DPO اوکاڑا محمد راشد ہدایت اور MPA افتخار حسین چھاچڑ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے موقع پر سب انسپکٹر نوید نذیر کو تھانہ ڈلیانہ کا پہلا SHO تعینات کر دیا۔ تھانہ جدید طرز تعمیر کے مطابق IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ویژن SIPS کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ نئے تھانے میں شہریوں کے لیے تمام بنیادی سہولیات، فرنٹ ڈیسک اور جدید رسپانس سسٹم فعال کر دیا گیا ہے۔ RPO محبوب رشید کا کہنا ہے کہ عوام کی خدمت اور فوری انصاف کی فراہمی ہمارا مشن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تھانہ ڈلیانہ جدید انفراسٹرکچر، بہترین سروسز اور شفاف نظام کا عملی مظہر ہے۔ اس موقع پر بتایا گیا ہے کہ ضلع اوکاڑا میں اب آپریشنل تھانوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ پیر محل ریجنل پولیس آفیسر ذیشان اصغر کی زیر صدارت تھانہ چیٹیانہ میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ DPO اوکاڑا عباد نثار نے RPO کا استقبال کیا۔ کھلی کچہری میں DSP، صدر سرکل، SHOs، سول سوسائٹی، میڈیا نمائندگان اور ضلع بھر سے آئے ہوئے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ RPO ذیشان اصغر نے سائلین کے مسائل موقع پر سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ RPO ذیشان اصغر کا کہنا تھا، ریجن بھر میں کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے کھلی کچہریوں کا انعقاد جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور فوری انصاف کی فراہمی پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ بدسلوکی یا مقدمات کے اندراج میں تاخیر پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ فرائض میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ نواب ولی محمد کے قریب زرداری برادری نے علی آباد سٹاپ پر قومی شاہراہ پر پولیس کی بربریت کے خلاف دھرنا دے دیا۔ ٹریفک معطل، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئی۔ مشتعل مظاہرین نے قومی
قوमी शाहराह पर टायर जलाकर कराची से इस्लामाबाद जाने वाली सड़क को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन जिनमें हाजिन जरदारी, शौकत जरदारी, साजन जरदारी, गुलाम नबी जरदारी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलीआबाद पुलिस चोरों के साथ मिली हुई है। अलीआबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को रिश्वत लेकर छोड़ दिया। उन्होंने एसएसपी शहीद बेनजीराबाद से अलीआबाद पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सिंध अवामी सिट की जानिब से 19 अक्टूबर को दोपहर सफूरा चुंगी से प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची तक एहतजाजी रैली निकाली गई। कराची समेत सारी सिंध से अफगानियों को निकाला जाए। सिंध अवामी सिट कमेटी के रहनुमाओं ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शुरू से ही गो अफगानी गो का जैसे हम लोगों ने नारा लगाया है तो आज तक हम उस बात पे खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि आज उसी बात पे पाकिस्तान की हुकूमत हो, हुक्मरान हो, पाकिस्तान आर्मी हो, सब इस बात पे आ गए हैं कि गैर मुल्कियों को निकालो। और गैर मुल्की जो हैं उनको हम ये नहीं कहते कि गैर मुल्की जो अभी ये 90 से कह रहे हैं या 10 साल पहले से कह रहे हैं कि इनको चेक करके इनको निकालो, नहीं, 79 से लेके जो आए हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड चेक करो। जिन्होंने भी 2 नंबर शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं, जिसने भी यहाँ गलत तरीके से डोमिसाइल वगैरह बनवा के बैठे हुए हैं और माल मिल्कियतें बनाई हुई हैं, उनको सबको जो है ना वापस किया जाए। और ये एक अफगानी कैंप नहीं है, यहाँ पर कराची में तो पूरे चारों तरफ से अफगानी बैठे हुए हैं। मशर कॉलोनी जाओ वो भरी हुई है, मदीना कॉलोनी भरी हुई है, कायदाबाद भरा हुआ है, बनारस भरा हुआ है, मतलब पूरा इलाका भरा हुआ है। लेकिन कोटड़ी जाओ या कोटड़ी के बाद आप इसमें जामशोरे के जो इलाके हैं उनमें आप जाओ तो सारे भरे हुए हैं। जो मलक असद साहब उनको शटर दे के बैठे हुए हैं। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।